حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی حکومت تھی اور اس کا کیپٹل بابل تھا۔ نمرود بہت سرکش تھا، انتہائی احمق تھا، ظالم بادشاہ تھا، ایسا بدبخت تھا کہ تھا تو بندہ مگر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اپنی عبادت زبردستی کرواتا تھا۔ اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند فرمایا، دین حق کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اسی سلسلے میں ایک بار ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان توحید کے موضوع پہ مناظرہ ہوا۔ اللہ پاک نے اس مناظرے کو تیسرے پارے میں ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو مغرب سے لے کر آ۔ اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے کہ ایک بار سالی ہو گئی، بارشیں رک گئیں، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ایسے مشکل وقت میں نمرود نے سیاست کھیلی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا نمرود اسے پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا میرا رب تو ہے، نمرود اسے غلہ دیتا۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام کی اصل ایک ہی دلیل ہے اور وہ یہ کہ رب وہ ہوتا ہے جو مکمل با اختیار قدرت والا ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہ، اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو کائنات میں مکمل قدرت اختیار والی ہے، لہٰذا وہ ایک ہی ہستی رب ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ دلیل منطقی طریقہ کار سے ذرا مشکل تھی، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل بیان کرنے کے بجائے اس کی دو مثالیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ جب نمرود نے پوچھا کہ ابراہیم آپ کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ یعنی اے نمرود، خود تیرا زندہ ہونا، عنقریب موت کی گھاٹ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے۔ میرا رب ایسا قدرتوں والا ہے کہ وہ بے جان میں زندگی پیدا فرما دیتا ہے، جاندار کو موت دے دیتا ہے، ایک بے جان نطفے سے جیتا جاتا عقل مند انسان بنا دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اس جاندار انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ انڈے میں نہ کھڑکی ہوتی ہے، نہ روشن دان ہوتا ہے، نہ وہاں ہوا پہنچتی ہے، نہ غذا۔ ایسی بند جگہ چوزے کو زندگی بخشتا ہے۔ غرض کہ میرا رب ہر با اختیار سے بڑھ کر اختیار اور قدرت والا ہے۔ زندگی کا بھی وہی خالق ہے، موت کا بھی وہی خالق ہے۔ جو بھی اپنی قدرت اور اختیار کا دعوے دار ہے وہ اپنی قدرت، اپنی طاقت میں بلکہ اپنے زندہ ہونے میں ہی میرے رب کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہی اصل قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بالکل واضح اور مکمل اور آسانی سے سمجھ آنے والی تھی، اور اس کا جواب دینا نمرود بدبخت کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس اس کے سارے وزیر مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی عوام تھی، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکنا یہ اس کے لیے بڑی ذلت آمیز بات تھی۔ لہذا اس بے وقوف نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نہایت احمقانہ جواب دیا، بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے کہنے کے مطابق اگر وہ رب ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، لہذا آپ ہی کی دلیل کی روح سے میں رب ہوا۔ پھر نمرود نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو قیدی بلائے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ کہا دیکھو، جسے میں نے چھوڑا اسے میں نے زندگی دی، جسے میں نے قتل کیا میں نے اسے موت دی۔ آپ کہتے ہیں جو موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی دلیل کے مطابق پھر میں خدا ہوا، پھر میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ کیسی حماقت کی بات ہے! کہاں ایک بے جان چیز میں جان ڈالنا اور کہاں زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا۔ جو پہلے زندہ ہے
اس سے زندہ رہنے کو کہتے ہیں کہ میں نے زندگی دی. اب ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگرچہ عقل مند اسی سے سمجھ سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی دلیل پختہ اور واضح ہے، مگر اس پر نمرود کی ظالمانہ حرکت کیسی حماقت پر مبنی. البتہ وہاں موجود سب لوگ نمرود کے حمایتی تھے اور وہ نمرود کی حماقت کو اس کی فتح سمجھتے تھے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا. کہا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو لا مغرب سے. ادھر پھنس گیا. یا نمرود، بے جان جسم میں جان پیدا کرنا تو تیرے بس کی بات نہیں. اپنے رب ہونے کے جھوٹے دعوے دار تو اس سے آسان کام کر لے. وہ یہ کہ سورج ایک بے جان جسم، یہ مسلسل حرکت کر رہا ہے. چلو اس کی حرکت کو روکنا بھی مشکل صحیح، تو بس اتنا کر دے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کی سمت بدل دے، مغرب سے مشرق کی طرف لے. بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا. اس نادان اور بدبخت سے اور تو کچھ ہو نہ سکا. تو اب ہٹ درمی کرتے بولا، ابراہیم جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. اب جواب دے نہیں سکا دلیل کا. کہتے تو میں اناج نہیں دوں گا، دانے نہیں دوں گا، غلہ نہیں دوں گا. تو اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے. یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہو. راستے میں ایک ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر ہوا. وہاں آپ نے ایک تھیلے میں ریت بار لی. گھر پہنچے، ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا، خود آرام فرمانے لگے. جب بیدار ہوئے آپ کی زوجہ نے آپ کو کھانا پیش کیا. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے کھانا پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، آٹا کہاں سے آیا؟ اس کے وہی تو ہے جو آپ تھیلا بھر کے لائے تھے. یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے خزانہ قدرت سے ہمیں رزق عطا فرما دیا، اسی ریت کو آٹا بنا دیا. ظالم سرکش بادشاہ نمرود کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا. تفسیر نعیمی میں کہ نمرود کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا. مچھر اتنے زیادہ آئے کہ ان سے سورج چھپ گیا. ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے. نمرود کے علاوہ باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں. نمرود اس عذاب الہی کو دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا. پھر ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، ناک کی زیر دماغ میں گھس گیا. 400 سال تک وہ مچھر اس کے دماغ میں گھسا رہا، اسے کاٹتا رہا. 400 سال. حالانکہ مچھر تھوڑی دیر کے لیے اندر گھس جائے اور کاٹنا شروع کر دے، خالی گھس جائے نہ بھی کاٹے نا، تو اندر اس کا ہلنا جلنا ہی کافی ہو جاتا ہے. اور اندر گھسے بھی پھر کاٹے بھی، اور وہ بھی دماغ کو کاٹے، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. جب اوپر سے دمک پہنچتی تھی نا تو پھر وہ کاٹنا چھوڑتا تھا. اوپر سے کوئی تھپڑ لگے یا کوئی جوتی مارے سر میں، اس دمک کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ رک جاتا تھا، ورنہ کاٹتا رہتا تھا. چنانچہ دن رات اس کے سر پر تھپڑ اور جوتے پڑتے رہتے. اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو بھی دربار میں آئے گا پہلے بادشاہ السلام کو جوتے مارے گا، سر پہ تھپڑ لگائے گا اس پر. یہ ادب ہو گیا. اس عذاب سے پہلے 400 سال نمرود نے آرام سے حکومت کی. پھر باقی 400 سال اس نے جوتے کھاتے ہوئے، تھپڑ کھاتے ہوئے حکومت کی، اور آخر ذلت کے ساتھ واصل جہنم ہوا. 800 سال سے زیادہ اس نے حکومت کی. عمر اس کی 800 سال سے زیادہ تھی. 400 سال سکون سے کی، جب خدائی کا دعویٰ کیا پھر باقی 400 سال جوتے کھا کر حکومت کی. تھا پھر بھی بادشاہی، لیکن جوتے کھانے والا بادشاہ، تھپڑ کھانے والا بادشاہ. تو اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں. کوئی چیز اس کی مثل ہے نہ ہو سکتی ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ وہی ایک موجود ہے. باقی وجود عارضی ہے، فانی ہے. اللہ کے پیدا کرنے سے ہر چیز وجود میں آئی ہے. جب وہ چاہے گا فنا کے کانٹ اتر جائیں گے. اللہ کے موجود ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر دنیا کی ہر چیز روشن دلیل ہے. جو نادان اللہ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے رب ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کی صرف زبان چلتی ہے، ورنہ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا پورا جسم، اس کی جان، بلکہ اس کے بولنے کی طاقت، اس کا اپنا وجود خود زبان حال سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے.
گویا اس کی اپنی ذات اسے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بے وقوف، اے عقل کے اندھے، تو جس دماغ سے سوچتا ہے وہ دماغ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا، تو جس زبان سے بولتا ہے وہ زبان بھی اللہ نہیں بنائی ہے، تو جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھیں اللہ نہیں بنائی ہیں، جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے وہ بھی اللہ نے بنائے، جن پیروں سے چلتا ہے نا وہ اللہ نے بنائے، تیرے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ دل بھی اللہ نے بنایا ہے، تجھے زندگی اللہ نے بخشی ہے، تجھے بولنے، سننے، سمجھنے، سوچنے، چلنے پھرنے کی طاقت اللہ نے بخشی ہے۔ وہ اللہ پاک کی ہے کہ تو چاہے جتنا مرضی زور لگائے، جتنی ترقی کر لے، پھر ہی مر جا تو فنا ہو جائے گا۔ اے نادان، اپنے اندر ہی غور کر، تیرا ہونا، تیرا نہ ہونا، سب کچھ اللہ کے وجود پر ہے، اس کے ایک ہونے پر واضح اور صاف دلیل ہے۔ یعنی اے کافروں، تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ میں اور خود تمہاری ذاتوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارے اعضاء کی بناوٹ میں، اعضاء کی ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، تمہاری پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں، زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، تمہارے ظاہر میں، باطن میں اللہ کی قدرتوں کے بے شمار عجائبات موجود ہیں۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔